پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، پاکستان کے جو پورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، تھرو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے۔ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ تو اس سے آگے تو کیا، اس سے آگے مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ بہت 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 شکریہ پورے ہندوستان کو اور اسپیشلی نریندر مودی جی کو، جنہوں نے 20,000 ٹن جو ہے وہ ویٹ ایک بار پھر افغانستان کو جو ہے وہ ہیلپ کیا ہے۔ دوستو یقین کریں دوستو کہ میرے پاس بولنے کے لیے شبد نہیں ہے۔ گینیز بک میں اور ہمارے بہت سارے کام جا سکتے ہیں کہ اتنی دفعہ IMF میں گئے تھے، یہ تو نہیں جا سکتا۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے۔ لیکن آپ جو کام کر رہے تھے وہ کام آپ کو بیکاری بنا دیا۔ انڈیا والے اب پاکستان کو کیا کہتے ہیں؟ بیکاری قوم۔ ہم نے خود کہنے کا موقع دیا ہے نا۔ پاکستان کے کسی ایک پالیٹکس کے بندے نے کہا ہے کہ جب پاکستان کو نیڈ ہے ویٹ کی تو ہندوستان ہمیں کیوں نہیں دے رہا جو افغانستان کو بیچ رہا ہے۔ چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ کیسے لوگوں کا چولہا جلے گا، کیسے دکانیں چلیں گی، کیسے وہ رزق حلال کے لیے نکلیں گے۔ یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی، لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے۔ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 20,000 میٹرک ٹن گندم ویٹ افغانستان بھیجے گا اور وہ تھرو چابہار کے راستے بھیجے گا۔ یہ خبر اس لیے بڑی ہے پاکستان کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے فیبروری یعنی لاسٹ فیبروری، پچھلے سال کا جو فروری تھا اس مہینے میں پاکستان کے واگا بارڈر کے تھرو اور پھر افغانستان تک اس روٹ کے ذریعے اس سے زیادہ 40,000 میٹرک ٹن میرا خیال ہے ویٹ تھی جو بھیجی تھی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ اب کیوں نہیں؟ یہ ویٹ پہلے پاکستان سے بھیجی گئی، لیکن اس مرتبہ وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ اب تھرو چابہار بھیجی جائے گی۔ تو اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ، یا اس کو کیسے آپ اینالائز کریں؟ دیکھیں جی، یہ ایک سال میں کے عرصے میں جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ۔ بالکل جس طرح جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس حد تک آگے کہ اب ہندو لڑکے جو ہیں وہ ہولی اور دیوالی نہیں بنا سکتے، تو اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ظاہر ہے نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہی کہیں گے نا اپنی کلچرل سیٹنگ میں یا اپنی آپ کی جو پروگریس ہے۔ بالکل اسی طرح اس ایک سال میں میرے نزدیک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ ان میں کوئی مثبت یا پازیٹیو ڈیولپمنٹ یا ٹرسٹ بلڈنگ، چونکہ ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈنگ کے ساتھ ہے۔ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ٹرکس اور ایک دوسرے کی آمد و رفت اور ان چیزوں پہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہٹ کریں گے، جو کہ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے یا منسٹری آف فارن افیئرز کے چھوڑیں جی، سب شو پیس ہیں، لیکن جو لوگ فارن پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ڈیسیجن میکنگ کا جن کا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو مودی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کی ایکڑی نکال دی ہے، اس کی انہوں نے ریزنز کیا دی تھی؟ انہوں نے ریزنز یہ دی تھی کہ ہم نے پاکستان کو 5 سال پہلے یہ وارن کیا تھا کہ آپ یا آئیں تو ہم مل جل کے اس خطے میں جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جو نیگیٹو ہمارے پرابلمز ہیں، غربت وغیرہ دوسرا تیسرا، تو یا پھر ہم جو ہے آپ کو بہت برے طریقے سے آئسولیٹ کر دیں گے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آپ کو اچانک آپ پہ مسلط ہو گئی یا کہیں سے آ گئی، بلکہ یہ ہے انہوں نے ڈکلیئر کر کے باقاعدہ کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کریں گے انٹرنیشنلی۔ تو انہوں نے پھر سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے آپ کا جو بہت بڑا ہوا تھا امت مسلمہ یا آئمہ یا یہ سارا جو کمیونٹی کا، پہلے سب سے پہلے انہوں نے وہاں سے آپ کو نکالا اور بہت ہی بے آبرو کر کے نکالا۔ یعنی جس طریقے سے پاکستان کو سعودی عرب سے بے آبرو کر کے اور UAE سے بے آبرو کر کے نکالا گیا، اس وقت اگر پاکستان میں یہ جو ہے وہ ریٹارڈڈ قسم کے مائنڈ پالیسیاں نہ بنا رہے ہوتے تو وہ 90 ڈگری کی تبدیلی لاتے اپنی پالیسیوں میں کہ بھائی دیر از سم تھنگ رانگ۔
یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری دنیا جو ہے اس نے سر جوڑ لیے ہمارے خلاف کنسپیریسی کے لیے. آخر ہم ہوتے کون ہیں اور بیچتے کیا ہیں؟ ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے ہمارے پاس؟ ایسا کیا خزانہ ہے کہ یہ پوری دنیا سر جوڑ کے ہمارے خلاف ایک کنسپیریسی کا حصہ بن گئی؟ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی ایک فیملی میں ایک کوئی بیڈ گائے ٹرن ہو جاتا ہے اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے، تو باقی اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب میرے خلاف ہیں، پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی. یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. بالکل اسی طرح آپ نے فرض کر لیا. ورنہ آپ کے ساتھ جب یہ آئسولیشن کا پروسیس شروع ہوا تھا، جب سعودی عرب نے آپ کو وارن کیا تھا کہ گیٹ ریئل گائز، گیٹ ریئل، ہم آپ کے ساتھ اس جرنی پہ، اس سفر پہ نہیں چل سکتے جس پہ آپ ہمیں گھسیٹنا چاہتے ہیں. جب یو اے ای نے جا کے تو جموں کشمیر میں انڈیا کے زیر انتظام انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، تو وہ آپ کے کان کھولنے اور آنکھیں کھولنے کے لیے ایک بہت بڑا میسج تھا. آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. انڈیا نے 20,000 میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ افغانستان کو بھیجی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پاکستان اور ایران کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو ہے پاکستان کا جو روڈز ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے، پاکستان کے جو پورٹ ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے. تھرو ایران جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ گندم بھیجی گئی ہے. اس پہ پاکستانی پبلک سے میں بات کروں گا کہ کیا افغانستان جو ہے وہ انڈیا سے گندم لے سکتا ہے، ایران بھی انڈیا کے ساتھ ریلیشنز رکھ سکتا ہے، افغانستان بھی ٹریڈنگ کر سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ پاکستان میں آٹے کی کمی ہوگی، روٹی کے لیے لوگ مر رہے تھے، تو انڈیا نے 20,000 ٹن جو ہے وہ گندم جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے بھیجی ہے. اور جو بیچ میں سسپینس آ رہا ہے کہ ہم نے ٹریڈ بند کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اپنی لینڈ بھی نہیں یوز ہونے دیں، لیکن انہوں نے ایران کے تھرو جو ہے افغانستان بھجوا دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے ٹریڈ بند کر دیا، اگر یہی ہماری ٹریڈ اوپن ہوتی تو افغانستان کو بھی ایزیلی مل سکتی تھی، اور ہمیں بھی گندم جو ہم مہنگی باہر سے خرید رہے ہیں رشیا سے، وہ ہم انڈیا سے خرید لیتے. ہاں صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کی تجارت کے حد تک جو ہے تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. آپ کے ساتھ ملک پڑتا ہے، آپ کو کاسٹ کم